السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا کلاس 7ویں جماعت کے بچوں کے لیے ہے سبجیکٹ انگلش، ٹاپک لل دید، ٹیکسٹ بک پیج نمبر 10۔ چلیے بچوں، آپ اپنی کتاب نکالیے اور کتاب کی طرف دیکھیے، میں پڑھوں گا، بعد میں ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ لل دید 1320-1392 A 14th century poet was born in Padmapur near Pampur, Pulwama. She is known by various appellations like Lalla, Lal Arifa, Lal Ishwari, and Lalit. She is the most respected and renowned woman saint poet of Kashmir. She was married at the age of 12, but her married life proved unhappy and she left her in-laws at the age of 24 to take sannyas renunciation. She was greatly influenced by the Shivite and Sufi schools of thought. She gave up worldly pursuits and pleasure to know God. دیکھو بچوں، لل دید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ لل دید کس قسم کی صابر خاتون تھی؟ لل دید کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں، لل دید کی پیدائش آپ یاد رکھیے کہ لل دید کی پیدائش 1320 عیسوی میں ہوئی ہے اور 1392 عیسوی میں انہوں نے اس دنیا سے انتقال کیا ہے۔ تو لل دید 14ویں صدی میں پیدا ہوئی اور پمپور کے علاقے پدماپور، اس گاؤں کا نام پدماپور تھا، یعنی پدماپور گاؤں میں پیدا ہوئی۔ پدماپور پمپور علاقے سے تعلق رکھتی تھی اور پمپور ضلع پلوامہ میں آتا ہے۔ تو لل دید کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا تھا، یعنی اس کو بہت سارے اپلیشنز، یعنی اس کو لقب دیے جاتے تھے، اس کو خطاب دیا جاتا تھا۔ لل کے نام سے، لل عارفہ کے نام سے، لل ایشوری کے نام سے، اسی طرح سے للیت کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا اس وقت۔ تو لل دید ایک ریسپیکٹڈ خاتون مانی جاتی تھی، مشہور خاتون تھی، شاعرہ تھی، کشمیری شاعرہ تھی، اور اس کی شادی چھوٹی ہی عمر میں، یعنی لل دید 12 سال کی تھی، اس کی شادی ہوئی۔ اس وقت یہ عام دستور تھا، عام رواج تھا کہ بچیوں کو چھوٹی عمر میں ہی شادی کی جاتی تھی۔ تو اسی طرح سے لل دید کی شادی بھی 12 سال کی عمر میں ہی ہوئی ہے۔ تو اس کی شادی جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی میریڈ لائف جو تھی، شادی شدہ زندگی جو تھی، وہ انہیپی تھی، یعنی وہ انہیپی تھی، وہ اپنی سسرال میں خوش نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ جو اس کے ان لاز تھے، ان لاز کہتے ہیں بچوں سسرال، جو اس کے سسرال والے تھے وہ اس کو بہت زیادہ ستاتے تھے۔ تو لل دید نے بھی بہت زیادہ صبر کیا، لیکن آخر کار صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس سے زیادہ اور یہ صبر نہیں کر سکی۔ تو اس کے بعد اس نے 24 عمر میں، یعنی 24 سال کی عمر میں اس نے رینینسیشن یعنی ترک کی۔ اس نے جو یہ سسرال کی زندگی جو تھی، جو یہ تنگی کی زندگی تھی، ظالمانہ زندگی تھی، مظلومانہ زندگی تھی، یہ اس نے ترک کی۔ یہ اس نے ترک کی، اس نے چھوڑ دی۔ اور کس سے متاثر ہوئی؟ صوفیزم سے متاثر ہوئی۔ صوفیزم، دیکھو بچوں، صوفیزم میں اللہ تعالی کی تلاش میں، خدا کی تلاش میں یہ نکلی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگ خاتون بن گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنے والی خاتون بن گئی۔ تو اس تلاش میں اب نکلی، گیو اپ ورلڈلی پرسوٹس اینڈ پلیجرز ٹو نو گاڈ، اللہ کو جاننے کی تلاش میں نکلی اور پھرتی تھی، گھومتی تھی، ہر جگہ پر ادھر ادھر
گھومتی رہتی تھی۔ تو دیکھو بچوں، آج کا یہ سبق، اس میں میں نے کچھ یہ مشکل الفاظ لکھے تھے، تو یہ آپ اپنی کاپی پر لکھو گے، اور جو کچھ اہم باتیں ہیں یہ آپ یاد رکھو گے۔ جیسے لل دید کو ان ناموں سے پکارا جاتا تھا، للا، لل عارفہ، لل ایشوری اینڈ للید۔ اسی طرح سے وہ ایک وومن سینٹ پوئٹ تھی، ہاں، کشمیری شاعرہ تھی، ہاں۔ اسی طرح سے میریڈ ایٹ دی ایج آف 12، اس کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی۔ میریڈ لائف پروڈ انہیپی، اس کی جو سسرال والی زندگی تھی، شادی کے بعد زندگی تھی، وہ ناخوش تھی، وہاں پر اس پر ظلم کیا جاتا تھا، وہ مظلوم بن گئی۔ لیفٹ ہر ان لاز ایٹ دی ایج آف 24، اس نے سسرال کو 24 سال کی عمر میں چھوڑ دیا۔ انفلوئنسڈ بائی صوفیزم، وہ صوفیزم سے متاثر ہوئی اور اللہ کی تلاش میں نکلی۔ تو دیکھو بچوں، یہ تھا آج کا سبق، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا۔